short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. We are witnessing a grave threat to international peace and security. جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ اب تمام لوگ اس ڈسکشن میں مبتلا ہیں کہ بھائی امریکہ کب بہت کوئی شدید جنگ ایران کے ساتھ شروع کرے گا، کب کرے گا نہیں کرے گا۔ بہت سارے افراد کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کیا وہ اپنے نیوکس استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو مطلب بس اس ایکسپیکٹیشن میں ہے کہ اینی ٹائم بھی امریکہ بہت شدید لڑائی ایران کے ساتھ شروع کر دے گا، ایران پر بہت شدید حملہ کر دے گا اور ایران کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خواہش کی حد تک امریکہ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ چاہتا تو یہی ہے کہ اس طریقے سے کر دیا جائے، لیکن امریکہ کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ امریکہ اتنے شدید اقدامات اٹھا سکے۔ اگر ایکچولی دیکھا جائے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تیسری جنگ شروع ہونے کے چانسز ہیں، ہوا چاہتی ہے، ہو سکتی ہے، جبکہ میرے نزدیک اس وقت تیسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، لیکن وہ ہتھیاروں سے نہیں ہو رہی۔ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اب تبدیل ہو گئی ہے ایک بالکل دوسرے انداز میں، جس کو آپ معاشی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ امریکہ نے شروع میں تو کوشش یہی کی تھی کہ بھائی چلو ایران پر ہم حملہ کر دیتے ہیں، اور حملہ کر کے ایران کو جس طریقے سے انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا وہی سلوک اس کے ساتھ کر کے اور ایران پر بھی قابض ہوا جائے گا، یا ایران کی رجیم چینج کر دی جائے اور وہاں پہ ایسی حکومت لائی جائے جو کہ ان کی ہم میں ہم ملاتی رہے، ایک طرح سے وہ بھی ملک فتح کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر یا تو آپ حملہ کر کے تہس نہس کر کے بربادی کر کے اور پھر آپ اس ملک کو پہ قابض ہو جائیں، یا ایک بڑا آسان سا کام کریں کہ وہاں پہ اپنی مرضی کے حکمران لے کے آ جائیں، اور پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ امریکہ کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے اور بڑے اچھے سے یوں سمجھ لیں کہ امریکن رجیم جو ہے وہاں پہ چلتی رہے گی، جیسے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوتا چلا آیا۔ جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کو لیبیا اور عراق اور شام بنا دیا گیا، جنہوں نے ڈپلومیسی سے کام کیا، انڈرسٹینڈ کر کے معاملات کو کیا کہ بھائی خام خواہ میں ایک جنگ کیوں مول لے لی جائے، خام خواہ میں ایک مصیبت کو مشکل کو کیوں اپنے گھر پہ انوائٹ کر لیا جائے، کچھ تدبیر سے، کچھ سیاست سے، کچھ معاملہ فہمی سے اگر ملک کو بچا کے نکالا جا سکتا ہے تو یہ وقت نکال لیا جائے، کیونکہ بہرحال امریکہ ایک سپر پاور تھی، اس کے ساتھ یورپ کے تمام تر ممالک تھے، بہت بڑی اکنامک پاور تھی، یہ سارا کچھ تو تھا نا۔ یہ کوئی آج اگر امریکہ تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن کل آف کورس بہت زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ پورا یورپ اس کے ساتھ کھڑا تھا، کینیڈا اس کے ساتھ کھڑا تھا، پوری دنیا اس کے امریکہ کے خوف میں مبتلا تھی۔ تو بہت سے ممالک جس میں ہم پاکستان بھی شامل ہے کہ کوشش کرتے تھے کہ بھئی امریکہ کے سامنے نہ اکڑا جائے، اس کے سامنے اس کی مخالفت خام خواہ میں مول نہ لی جائے۔ جنہوں نے مخالفت لی امریکہ کی پالیسیز کے خلاف جانے کی، ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا، رجیم بھی چینج ہوئی، بمبارڈمنٹ بھی ہوئی، اکانومی بھی برباد ہوئی، انفراسٹرکچر بھی برباد ہوا، بہت نقصان ہوا، عوام بھی کسی اچھے حالات میں وہاں نہیں رہ رہے۔ دیکھ لیجئے گلف کے ممالک، جیسے میں نے بتایا، شام، عراق، لیبیا، یہ تمام تر ممالک ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ کسی زمانے میں بیروت جو تھا ایک بڑا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، آج اس کی وہ حالت، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس صورتحال میں بہرحال یہ امریکہ کی ڈومیننس تھی، امریکن ہیجمنی تھی جو پوری دنیا پر قائم تھی۔ تیسری جنگ عظیم جاری ہے۔ اب اس تیسری جنگ عظیم میں
پرابلم کیا ہے جو انسٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے، اس کی جو شکل تبدیل ہوئی دنیا کے جو ایک ہیبت بنی ہوئی تھی امریکہ کی، امریکن ٹیکنالوجی کی، یورپین ٹیکنالوجیز کی، ایک دہشت تھی پورے دنیا کے ممالک پر، تو وہ کہاں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے؟ وہ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد سے، جس میں اگین انڈیا کا خیال تھا کہ ہم جائیں گے، بم ماریں گے اور اپنے پاکستان کو بس اپنے جیت لیں گے، جو ان کے مقاصد، جس قدر ان کے مقاصد تھے، آف کورس وہ پورے پاکستان کو تو جیتنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جس طرح مقاصد ان کے تھے وہ ہم حاصل کر لیں گے، اور یہ انڈیا نے سوچ کے حملہ کر دیا تھا۔ پھر اس کو یہ بھی خیال تھا کہ شاید پاکستان میں پولیٹیکل تھوڑی سی رفٹ ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، تو وہ پولیٹیکلی بھی شاید عوام ساتھ ہو جائے گی، تو ایسا ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ ان کی مین جو خواہش یہ رہی کہ بلوچستان کو کسی طریقے سے پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے، تو آف کورس کوشش تو ان کی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، لیکن یہ کہ یہ آج کے دن تک اللہ کے کرم سے ممکن نہیں ہو پایا، پاکستان کو کسی بھی حصے میں توڑنا، یہ انڈیا کے لیے ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، شاید الٹ ہو جائے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ابھی اس ویلاگ میں تو کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آج کا سبجیکٹ ہے کہ دنیا میں آلریڈی تیسری جنگ عظیم جاری ہے، اور وہ در ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ معیشت کے گراؤنڈ پر لڑی جا رہی ہے۔ اب پوری دنیا کو دیکھیں آپ، اب جنگ جو ہم اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں باقاعدہ طور پر ایران اور امریکہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جن جن محاذوں پہ، جن جن ممالک کو، جن جن قوموں کو شکست ہو چکی ہے اور جن کو فتح ہو چکی ہے وہ بھی، اور پھر اوور آل اسٹریٹجی کیا رہی؟ دیکھیے، آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا جنگ عظیم دوئم کے حالات پر۔ Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو پورے یورپ کو، رشیا کو بہت نقصان سے گزرنا پڑا، ان کا تمام تر انفراسٹرکچر جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ان کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی، ان کے جو غربت، شدید غربت، بے روزگاری، اور ان کے پاس بھوک اور افلاس ان ممالک میں آیا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک ملک تھا جو کہ سب سے آخر میں وار میں شامل ہوا، جو اپنے آپ کو سیکیور کر کے رکھے بیٹھا تھا، وہ تھا امریکہ۔ امریکہ نے اپنی پروڈکشنز، اپنی ایگریکلچر، اپنی تمام تر جو اس کی ریسورسز تھے ان کو بچا کے رکھا ہوا تھا، اور جب جنگ عظیم دوئم ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد امریکہ ان تمام ممالک کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا، ریفیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا، اور تمام لوگوں کو وہ خوراک بھی پہنچا رہا تھا، اپنی روزمرہ ضروریات بھی پہنچا رہا تھا، آرمز اینڈ ایمونیشن بھی پہنچا رہا تھا۔ اس کے بدلے میں ان تمام ممالک سے اس کو وہ سونا ملتا چلا گیا جو کہ تمام ممالک کے ریزرو اسیٹس میں موجود تھا۔ اب چونکہ سونا سارا شفٹ ہو گیا امریکہ، تو امریکہ کے پاس سونے کی بہت بڑی مقدار آ گئی، اور امریکہ اپنے ڈالر کو سونے کی، گولڈ کی بیکنگ دے کر ورلڈ گلوبل کرنسی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب نہ صرف اس نے گلوبل کرنسی بنا دیا، بلکہ تمام تر دنیا پہ اپنا نظام اور اپنے ادارے بنا کے اس طریقے سے اس نے ایک نظام بنا دیا کہ پورے ممالک جو تھے اس کے ہر طرح سے اس کے یوں کہہ لیے چنگل میں آ گئے، مطلب ناٹ اے گڈ ورڈ بٹ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے ہمارے عام فہم عام اردو سمجھنے والے لوگوں کو۔ تو اب جب یہ سچویشن تھی تو اب امریکہ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھئی اگر اس طرح سے ہم پوری دنیا کے اوپر میں اپنا کنٹرول جو ہے اس کو بڑھاتا چلا جاؤں، تو اس نے کیا کیا، دنیا کے ان تمام آبی راستوں پہ اپنی پہرے بٹھا دیے، یہ کہہ کے کہ میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اچھا فیل کیا دی کہ دیکھو یہ تمہیں رشیا جو ہے وہ یورپین ممالک سے لڑائی کرے گا، تو اگر تمہیں یورپ تمہیں اگر میں نے رشیا سے بچانا ہے تو تمہارے یہاں اڈے دینے ہیں، اور اپنے جو
فوجی اڈے جو ہے تمہارے پاس بنانے ہیں، اپنی فوج میں نے تمہارے پاس لا کے رکھنی ہے، آرمز ایمونیشن بھی میں نے اپنے اڈوں پہ رکھنا ہے، تاکہ اگر کبھی لڑائی وڑائی ہو جائے، کوئی رشیا تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو ہم اس کو ڈیفنس آپ کا کر سکیں، اسے منہ دے سکیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہی فارمولا انہوں نے استعمال کیا تھا ایران اور مڈل ایسٹ کے گلف اسٹیٹس کے ساتھ، عرب اسٹیٹس کے ساتھ، کہ بھائی دیکھیے آپ کے جو دشمن ہے وہ ایران ہے، اور ایران جو ہے اگر آپ کو کسی دن اگر مارنے آئے گا، لڑنے آئے گا، تو پھر ہم آپ کے دفاع کے لیے یہاں موجود ہوں گے. تو انہوں نے وہاں پہ کم و بیش ہر ملک کے اندر انہوں نے اڈے بنا لیے، فوجی اڈے اپنے، وہاں پہ ساز و سامان اور فوجی لا کے کھڑے کر دیے. ان تمام یہ 800 کے قریب اڈے ہیں پوری دنیا کے اندر، بہت ہی زیادہ کسی دوسرے ملک کے تو اس کے نزدیک بھی کچھ اتنے نہیں ہیں جو کہ امریکہ کے اڈے دنیا بھر میں فوجی اڈے موجود ہیں دیگر ممالک کے اندر. تو بیسیکلی فوجی لحاظ سے بھی امریکہ دنیا کے تمام تر وہ جو ہوتا ہے نا نوٹیسیبل کنٹریز، جن کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں امپورٹنس بن رہی تھی، ان تمام جگہوں پہ، ان تمام آبی گزرگاہوں پہ، ان تمام بارڈرز کے اوپر اپنے اس نے فوجی اڈے بنا لیے، یعنی کہ ان پر قبضہ کر لیا. ان ممالک پہ ایک انداز میں کہہ لیجئے کہ وہ فوجی اڈے بنا کے دوسرے کو تو ڈرانا بات کی بات تھی، خود اپنے ملک کے لوگوں کو ہی، اپنے ملک کی حکومتوں کی ڈرانے لگ گیا کہ بھائی اگر تم نے کچھ کیا، اور پھر ہوا بھی کہ اس ملک میں اس کا اتنا کنٹرول ہوا کرتا تھا کہ وہ جب چاہے اس ملک کی حکومتوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا کرتا تھا امریکہ. اب یہ جو تیسری جنگ عظیم جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ عظیم جاری ہے، اس کا اسٹارٹ تو ہوتا ہے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی. اس کے اندر پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ یورپین ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہے. دیکھیے وہ جنگ ہوئی، وہاں سے پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ بھائی کہ جو امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے سامنے کوئی اور ٹیکنالوجی بھی ہے، آف کورس وہ پاکستان اور چائنا کے مل کے آپس میں بنائی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے، یا یوں کہ اگر چائنا کا میجر حصہ ہے تو اس کو استعمال کرنے کا جو جذبہ، جو طریقہ تھا وہ پاکستان کے پاس تھا. اس کو اس بہتر انداز میں استعمال کیا گیا کہ وہ چائنیز ٹیکنالوجی جو پاکستان کے ساتھ مل کے ڈیولپ کی گئی تھی، اس نے پوری دنیا پہ اپنی دھاک بٹھا دی، اور یورپین ٹیکنالوجی یعنی رافیل وغیرہ جو آپ کے سامنے رہا، اور جتنے بھی جو ان کے دفاعی نظام تھے وہ تمام تر ناکام کر دیے. پھر وہ سیٹلائٹ سے انڈیا کے جو بھی ہم نے سسٹمز جیم کیے، وہ اس بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی بالکل ایک تیسری جنگ ہے جو خلا سے لڑی جا رہی ہے. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جنہوں نے دنیا کے مائنڈ سیٹ کو بدل کے رکھ دیا کہ بھائی یورپ اینڈ امریکہ آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ ان ٹیکنالوجی. کوئی اور ممالک بھی ہیں جو کہ ایک بہتر یا ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، اور وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کو. پھر یہی بات گلف کے ساتھ سامنے آئی کہ اور اسرائیل کے ساتھ سامنے آئی کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم تھا، اس کا نام ہی اتنا زبردست تھا کہ بھائی بالکل آئرن ڈوم کہ اب جہاں تو کوئی چیز مچھر بھی اندر نہیں جا سکتا، تو میزائل اور ڈرون کے جانا تو درکنار ہے. تو وہاں تو بھائی خوب بمباری ہوتی رہی اسرائیل کے اوپر. ٹھیک، تو اسرائیل پر جب بمباری ہوتی رہی اور ایرانی ڈرونز اینڈ میزائل کو اگر اسرائیل نہیں روک پایا، جو کہ آف کورس اسرائیل سب سے مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو دنیا کی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یورپ اینڈ امریکہ کی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے بہتر کوئی اور ٹیکنالوجی موجود ہے دنیا کے اندر، جس کو جو بریک کر سکتی ہے، جو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو جواب دے سکتی ہے ان یورپین، امریکن اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کا. ٹھیک ہے جناب. جب یہ صورتحال سامنے آ گئی تو ایک ٹرسٹ جو تھا دنیا کا ان ٹیکنالوجیز پر سے ہٹ گیا، اور وہ جو ہر آدمی جو بائنگ کرنے جا رہا تھا ان ٹیکنالوجیز کو، اس نے اپنے ہاتھ روک لیے. کیونکہ بیکار ہے نا، اتنے مہنگے آپ فوجی ساز و سامان خرید لیں، جنگی سامان خرید لیں، اور اس کو جنگ کے دوران ہی استعمال نہ کر پائیں، تو ایسے جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ لیا جائے. اس کا کیا ہوا؟ اب امپیکٹ دیکھیں آپ. امپیکٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس موسٹلی یہ جو بڑے ممالک ہیں، امیر ممالک، یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو وارفیئر بیچتے ہیں، جنگی ساز و سامان بیچتے ہیں، جو ان کی بڑی جو ان کی ہے نا. دوسری چیز وہ بیچتے ہیں ٹیکنالوجی. تیسرے وہ بیچتے ہیں سسٹمز جو ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا، وہ سسٹمز جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو
ملا کے تیار کیے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں. جیسے برطانیہ کا جو فائنینشیل سسٹمز بناتا ہے، بینکنگ، فائنینشیل، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا اس کو بائی کرتی ہے، اس کو لے رہی ہوتی ہے. پھر ٹیکنالوجی اگر آپ کی فیل ہو گئی ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی اس بیکار ٹیکنالوجی کو ہم پڑھ کے کیا کریں گے، اس کو سیکھ کے ہم کیا کریں گے. کیونکہ اس کے بہتر ٹیکنالوجی اگر کوئی اور ملک پرووائڈ کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس بہتر ٹیکنالوجی کو جا کے سیکھا جائے، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ڈومینیٹنگ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو ہم اس کو پڑھ لینا آج اور کل اس کو استعمال کر لیں، رادر دین کہ ہم obsolete ٹیکنالوجی کو پڑھنے جائیں. تو کیا ہوا، آپ وارفیئر بیچا کرتے تھے، وہ آپ کا پٹ گیا. وارفیئر آپ کا چونکہ وہ obsolete ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، اولڈ ٹیکنالوجی پہ جا رہا ہے جس کی پٹائی لگ چکی ہے. پھر ٹیکنالوجی اٹ سیلف، جس ٹیکنالوجی سے وارفیئر تیار کیا گیا تھا، چونکہ وہ وارفیئر نے بتا دیا کہ نہیں بھائی اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے کام کی نہیں رہی ہے، یہ فیوچر کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو اب اس ٹیکنالوجی کا بائر کوئی نہیں رہا. پھر اس ٹیکنالوجی کو پڑھنے کے لیے جو جاتے تھے اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، دیکھیے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، ہر چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اب وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو بے تحاشا دیگر ممالک کے بچے جایا کرتے تھے، اب وہ ریلیکٹنٹ ہو گئے. ابھی بھی جا رہے ہیں لیکن دے آر ریلیکٹنٹ. وہ اس رفتار سے، اس سپیڈ میں، اس تعداد میں ان ممالک میں پڑھنے نہیں جا رہے جس تعداد میں پہلے جایا کرتے تھے. یعنی کہ وہ اکانومی بھی ان کی ویک ہو گئی. جب ارننگ کم ہو گیا، اچھا اس کے بعد مرے پہ 100 درے. آپ نے جو آپ کے الیکٹرک جو وہیکل ہے، آپ کی آٹوموبائل ہے، آٹوموبائل اینڈ ایگریکلچر، پروسیسڈ فوڈ، آٹوموبائل جو ہے وہ ٹیکنالوجی آف کورس، اس کی جگہ چائنا بہت تیز رفتاری سے اپنی ٹیکنالوجی الیکٹرک وہیکلز ڈیولپ کر کے لے آیا. ٹیسلا آیا تھا، بہت گھن گرج تھی، بہت شور شرابہ تھا پوری دنیا میں، لیکن BYD آیا، نہایت خاموشی سے چلا. آج ہر دنیا کے اندر BYD کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیسلا کی بات سننے میں نہیں مل رہی. ٹیسلا کے ٹینک، ٹیسلا کے ڈیزائن، یہ وہ آپ دیکھیے کسی بھی جگہ دنیا میں ٹیسلا کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. اگر کوئی ای ویز کی بات ہو رہی ہے تو وہ چائنا کی ای ویز کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ٹویوٹا کے اندر بیٹریز ڈالی جا رہی ہیں تو وہ BYD کی بنائی ہوئی بیٹریز ڈالی جا رہی ہیں. اگر ٹویوٹا کو ای ویز بنا رہا ہے، الیکٹریکل وہیکل بنا رہا ہے، تو اس کے اندر جو بیٹریز پرووائڈ کر رہا ہے وہ BYD ہے، جو کہ چائنا ہے. اب بتائیے، جو بیسک آپ کا جو پارٹ ہے وہی اگر آپ چائنا سے لے کے جاپان ڈالے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں گے نا تو کیوں نہ ہم چائنیز وہیکل ہی لے لیں. تو ایک بہت بڑا پروڈکٹ تھا جو پوری دنیا میں اچھی بڑی قیمت کے اندر سیل ہوا کرتا تھا، وہ اب چائنا نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر لیا. اس کے اندر وہ بھی چلا گیا. ٹھیک، اس کے بعد آ جاتے ہیں ایگریکلچر پروسیس پروڈکٹس پہ. اب اس کو تھوڑا سا ہمیں اس انداز میں دیکھنا ہوگا کہ ایگریکلچر کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے. ایگریکلچر اگر امریکہ میں پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کے پاس اب بائر نہیں رہا. ٹھیک ہے، آپ پروڈیوس کر لیں، آپ پروڈکشن دے دیں، لیکن آپ کے پاس تو بہت بڑا بائر تھا چائنا ریلیکٹنٹ ہے. آپ کے پاس بہت بڑا بائر کینیڈا تھا، کینیڈا آپ سے بائنگ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کینیڈین اب دوسری نئی مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں ادر دین امریکہ. یعنی کہ امریکہ کی جو معاشی حالت کمزور ہو رہی ہے، ایک تو اس کے جو میجر جو پروڈکٹس وہ سیلنگ کیا کرتا تھا، جس کے اندر وارفیئرس ہے، جنگی ساز و سامان ہے، یا آپ کا ٹیکنالوجی سیل کیا کرتا تھا، یا پروسیس فوڈ بیچا کرتا تھا، یا فوڈ ایگریکلچر پروڈکٹس بیچا کرتا تھا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز تھی ٹورزم. اب وہاں پر بہت بڑا جو اس کے پاس سیکٹر جو جایا کہ کلائنٹیل تھا وہ کینیڈا تھا. اب کینیڈا سے اس نے صدر ٹرمپ نے جب سے کہا ہے کہ ہم 51 منصوبہ بنا لیں گے کینیڈا کو، تو ایک بہت شدید محبت سے، ایک بھائی بندی سے بالکل ایک دم دشمنی کی طرف چلے گئے. تو وہاں کا جو ٹورسٹ تھا اب امریکہ جانے کو تیار نہیں ہے. سیم وتھ یورپ.
یورپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. کیوں؟ یورپ کے پاس رشیا سے پہلے جا رہی تھی چیپ گیس. وہ چیپ گیس وہ NORD1 کو انہوں نے بلاسٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن بیسیکلی بہت سارے لوگ بچے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر انوالومنٹ جو ہے شاید امریکہ کی ہے. تو اگر اور پھر اچھا چیلنج اگر نہیں بھی ہے تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ تو امریکہ نے لیا نا، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ گیس کہیں سے آپ کو آ رہی ہے تو وہ امریکہ سے یورپ میں آ رہی ہے. وہاں پہ آپ گیس کو لکویفائی کریں، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کریں، شپ کریں، آپ یورپ پہنچائیں، وہاں پھر اس کو گیسیفائی کریں، پھر اس کو استعمال کریں. مہنگی ہو گئی نا، مہنگی سے مہنگی. اس مہنگے ہونے سے آپ کے گھروں کے ہیٹر آپ کے بند ہوتے جا رہے ہیں، اور انڈسٹری تو بند تقریباً ہو ہی گئی ہے بہت حد تک. کہ کتنی ساری جو آٹو موبائل انڈسٹری جو بہت بڑی انڈسٹری تھی ان کی، وہ اب فردر گرو اس لیے نہیں کر پا رہی کہ اب وہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی رہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس جو چیپ سورس آف پاور تھی، گیس تھی، وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ ایک جنگ چل رہی ہے، میں نے بتایا تیسری جنگ عظیم جاری ہے. کینیڈا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بھائی مارک کارنی اس وقت ایک سینئر بینکر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اکانومی کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہ کینیڈا کو دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی بنانے کے لیے اپنی تمام تر بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کینیڈا کے لیے بہترین ڈیسیجنز کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت بولڈ ڈیسیجن کر رہے ہیں. بہت زیادہ باتیں ان کی سامنے نہیں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے بہت زیادہ لائم لائٹ میں نہیں رکھا ہوا، لیکن ان کے بہت سارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ایک دن آپ کو اچانک نظر آنے لگیں گے کہ کینیڈا ایک بہت مضبوط ملک کے طور پہ دنیا میں سامنے آ جائے گا. لیکن اچھی بات کیا ہے کہ کینیڈا ایک لڑاکا ملک نہیں ہے. وہ دنیا کے ممالک کو تنگ کرنے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ دنیا کے ممالک کو وہ انوائٹ کر رہا ہے اپنے پاس. دنیا کے ہر تمام ممالک کے افراد جو ہیں کینیڈا میں، انہیں نیشنلٹی ہے، جو ان کو پرماننٹ ریزیڈنس اور ان کو جابس اور یہ سب چیزیں بزنسز کرنے کی وہاں پہ انہیں اپارچونیٹی اویلیبل ہے. تو کینیڈا بہت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ ملک ہے. پھر وہ اگر مضبوط بھی ہو جاتا ہے تو آف کورس کینیڈا کی پوزیشن کل کو بہت بہتر ہوگی ایز کمپیئر ٹو امریکہ. کیوں؟ اس کے الٹ امریکہ کر رہا ہے، سارا الٹ کر رہا ہے، دنیا کے تمام ممالک سے لڑے جا رہا ہے، دنیا کے ممالک کو پش بیک کر رہا ہے. بہرحال تو وہ ایک جگہ سے بہت ساری جو لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی تھی، سپلائیز جڑی ہوئی تھی، انکم جڑی ہوئی تھی، وہ وہاں سے آہستہ آہستہ لوگ ریٹریو بیک ٹو دیئر اون کنٹریز کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف امریکہ ہے، اس کے معاملات میں نے ڈسکس کیے، کینیڈا کا میں نے تھوڑا سا بتایا. اب تیسری طرف آ جائیے یورپ میں. اگر آپ غور کریں، رشیا نے جنگ شروع کی. جنگ کس نے شروع کی تھی؟ دیکھیے، اٹیک کیا تھا رشیا نے یوکرین پہ. اب رشیا چاہتا ہے، چائنا چاہتا ہے کہ یہ جنگ مسلسل جاری رہے. دیکھیے، رشیا کو نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یوکرین اپنی بمبارڈمنٹ یہ وہ کچھ کر کے چھوٹے موٹے نقصانات اسے پہنچاتا رہتا ہے، لیکن اصل میں رشیا جو ہے اس کی بہت بڑا لینڈ کا جو حصہ ہے، ریسورسز کا جو حصہ ہے، وہ رشیا میں شامل کرتا چلا جا رہا ہے. وہ رجیم چینج سے تو نہیں ہو پا رہا تھا. تو اب فائنلی اس کے پیچھے پہلے امریکہ کھڑا تھا اور نیٹو کھڑا تھا. رشیا چاہ رہا ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ یوکرین کے جو انہوں نے ہول بنا دیا ہے، لیکیج ہول، وہاں سے ان کی انرجی کو ڈرین کر دیا جائے. مسلسل گزشتہ سالوں سے نیٹو کی انرجی، امریکن انرجی، ان کے فائنینشیل پاور جو بھی کہہ لیں، ان کی آپ کی جنگی قوت جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے تھرو یوکرین. انہیں یوکرین کو اگر وہ سنبھالیں گے نہیں، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اسے ایک فنڈز نہیں دیں گے، اسے وار اینڈ اکوپمنٹ نہیں دیں گے، تو آف کورس باہر جائے گا. پورے کا پورا یوکرین جو ہے وہ رشیا کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور دین رشیا جو ہے یورپ کے بارڈر پہ آ کے لگ جائے گا، یعنی یوکرین پھر بن جائے گا نا. تو انہوں نے کسی صورت میں انہیں روکنا ہے رشیا کو اپنے بارڈر کے نزدیک آنے میں، کیونکہ وہ ایک غلطی کر چکے ہیں. اگر وہ پہلے لڑائی میں اس کا ساتھ یوکرین کا نہ دیتے اور کہتے وہیں سیز فائر کرتے، کوئی بات چیت کرتے، کوئی معاملات کر لیتے، تو انہوں نے نیٹو نے یہ نہیں کیا.
انہوں نے یوکرین کی سپورٹ کر کے جنگ تو اسی بات پہ شروع ہوئی نا کہ یوکرین چاہ رہا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہو جاؤں اور نیٹو بھی اسے اپنے اندر شامل کرنا چاہ رہا تھا. اسی بات کے اوپر یہ تو کہوں گا بہانہ بنا کے, یہی بہانہ بنا کے, یہی جواز بنا کے رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. چونکہ رشیا سمجھتا تھا لڑائی میں نقصان ہوتا ہے جیسے ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا اور پورا یورپ جو تھا زمیں بوس ہو گیا تھا, ایون رشیا بھی زمیں بوس ہو گیا تھا. جسٹ وار میں, لڑائی میں اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, لڑائی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. پاکستان آج اچھے سے بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کوئی لڑائی ہونے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم کسی بھی طرح سے جذباتی انداز میں جنگ میں داخل ہو جائے تو ہم اپنا نقصان تو بڑے آسانی سے کروا سکتے ہیں, لیکن اس نقصان کے ریکور ہونے میں بھائی بہت زمانے لگ جاتے ہیں, بہت جانیں چلی جاتی ہیں اور پتہ نہیں ملک ٹوٹ جاتا ہے, حصے بکھرے ہو جاتا ہے جیسے رشیا کا ہوا. تو آپ کو کبھی بھی کسی ملک کی لیڈرشپ کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے. حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سیاست سے, تدبر سے جنگ کو اپنے بارڈر سے باہر رکھا جائے. اور اللہ کا کرم ہے پاکستان آج کے دن تک اپنے آپ کو جنگ سے علیحدہ رکھنے میں کسی بھی طریقے سے کامیاب ہے. لیکن اس کی مشکل بھی بتاؤں گا ابھی آخر میں نا, یہ مشکل بتاؤں گا کہ کچھ مشکلیں اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی وجہ سے پاکستان کو درپیش آ سکتی ہیں. تو مختصر نقطہ کیا بن رہا ہے جناب کہ رشیا چاہتا ہے, چائنا چاہتا ہے کہ نیٹو, یورپ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے معاشی طور پہ, جو کہ وہ ہو رہا ہے. جو اس وقت یورپ کے حالات ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, جاب لیسنس بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی بجائے اب وہاں کا کرائم ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا چیز ہے؟ فائنلی یہ نقطہ ہے کہ یورپ اب پہلے جیسا یورپ نہیں رہا. ٹھیک ہے, جو لوگ یورپ کے حالات سے واقف ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہ وہاں پہ ہیلتھ ہے, نہ پراپر ایجوکیشن ہے, نہ سیفٹی سیکیورٹی ہے وہاں, نہ ہی پہلے جیسی ایک ہوتی تھی نا شان و شوکت ہوتی تھی ہر چیز کے اندر. اب ایسا وہاں یورپ میں معاملہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ ایوری ڈے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. تو رشیا کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے. اس کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے, اتنی بڑی امپائر کو, برطانیہ جو پوری دنیا جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, ٹھیک, اتنی بڑی اس کی امپائر تھی, اس کو آج بالکل آج وہ کہتے ہیں ٹکے ٹوکری کرنے کے لیے اگر 2 4 5 سال کی جنگ لڑنی پڑ جائے تو بھیا وہ رشیا اس نقصان کو برداشت کر رہا ہے. لیکن رشیا پہلے کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, جنگ بھی لڑ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پہلے کی نسبت یورپ کے سامنے اکیلا رشیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. تو اب دیکھیے, جو ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم جاری ہے. یورپ کو علیحدہ شکست دی جا رہی ہے, امریکہ کو علیحدہ شکست دی چلی جا رہی ہے. امریکہ کے جہاں پہ سارے دنیا کے اندر جو بحری اڈے یا انہوں نے آبی گزرگاہوں پہ جو اڈے بنا رکھے تھے, فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے, وہ سارے پیک اپ ہو کے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ گلف ممالک کے اندر, مڈل ایسٹ کے ممالک سے جو دیکھیے ایران کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے جنگ ختم کرنے کی. جنگ ختم ہونے کی طرف بالکل آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس وقت امریکہ کو صرف اور صرف امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے, اور صدر ٹرمپ کو تو بہت زیادہ کہ وہ نومبر میں دوبارہ سے الیکٹ ہوتے ہوئے, جیتتے ہوئے ان کی پارٹی نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد یقینی طور پہ امپیچمنٹ ان کا مقدر بنے گی. یعنی کہ صرف یہی نہیں ہوگا, جب آپ جس طرح سے وہ حکومت کو لے کے چلیں, اگر کوئی نیا صدر آ جائے گا اسے قطعاً آسانی نہیں ہوگی امریکہ کو دوبارہ سے پرانی ڈگر پہ لانے میں, کیونکہ اتنا زیادہ معاشی طور پہ کمزور ہو چکا ہوگا. اس وقت تک امریکہ آلریڈی ہو چکا ہے, لیکن اب رفتار کمزوری کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس تیسری جنگ عظیم میں جو عرب ممالک کا کردار ہے یا دیگر ممالک کا, دیکھیے ایک بات کو ذہن میں تمام لوگ رکھیں کہ اس وقت جنگ کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف. جو ممالک
کچھ ہے جو ایک نظر آنے والا دشمن ہے ان کا، اور کچھ دشمن ہیں جو نظر نہیں آ رہے. وہ ان کی تصویر سامنے نہیں دکھ رہی، پہچان کے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ فلانا ملک ہے، لیکن وہ ممالک اس ایران کی پیچھے ہیں، اور وہ یہ اس وقت تیسری جنگ عظیم میں باقاعدہ طور پر شامل ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جا رہا. اب چونکہ نام صرف ایران کا لیا جا رہا ہے، اپوننٹ کون ہے؟ وہ تمام لوگ، دیکھیے گا، یہ میری بات غور کیجیے گا، وہ تمام ممالک، وہ تمام لیڈرشپس جو کہ اس وقت امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. جنگ ان کے خلاف ہے. علل اعلان ضروری نہیں ہے کہ علل اعلان ہو، لیکن ان کو بھی شکست دی جائے گی جو آج امریکن کا ساتھ دے رہے ہیں. ان تمام ممالک کو، ان تمام لیڈرشپس کو کانشیس رہنا چاہیے، ان کے دماغ میں یہ بات اچھے سے موجود رہنی چاہیے کہ دیکھیے پاگل نہیں بیٹھے ہوئے. جن ممالک کی، جن قوتوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ کے سامنے کون سی قوتیں کھڑی ہیں. رشیا ہے، چائنا ہے، آف کورس ایران تو نظر آ رہا ہے، اور یہ ان کو سب دکھتا ہے. ان کی ایجنسیز ہر ملک کے اندر، گلف کے ملک میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ بھائی امریکہ کو سپورٹ کرنے والی لیڈرشپ قومیں، ممالک کون ہیں. تو آج جو تیسری جنگ عظیم جاری ہے ان تمام لوگوں کے خلاف ہے. جلد یا بدیر وہ تمام ممالک، وہ تمام قومیں، وہ تمام لیڈرشپس اس میوزک کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، محمد بن سلمان کو بھی، پرنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیگر ممالک جو اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل سورج جو ہے جہاں سے نکلا کرتا تھا وہاں سے نہیں نکلنے جا رہا. سورج اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے. ایسے نہ ہو کہ سورج جس طرف آپ کے فیس پہ آنے کی بجائے آپ سے بیک سے نکلے اور اس وقت آپ کے سامنے، منہ کے سامنے اندھیرا ہو. تو ہمیں وہ تمام لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جنگ کا نقشہ تقریباً طے پا چکا ہے. امریکہ معاشی حالات اس حالت میں نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی، اگر فرض کے لیے کر بھی لیے، اسے کوئی 10 بم نیوکلیئر مار بھی دیے تو بھیا کیا مطلب ہے کہ کیا پھر بھی کیا کر لیں گے؟ اتنے بڑے ایران کا کیا کر لیں گے؟ انہوں نے مطلب آل بامز جو تھا افغانستان پہ مارا تھا، پھر بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑا نا انہیں. یہاں تو بھیا 9 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور ایریا بھی، جغرافی بھی ایسی ہے کہ 3 طرف سے تو اس کو اللہ میاں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے، دیوار بنا دی ہوئی ہے. تو آپ اس کی جغرافی کو ہی بریک نہیں کر سکتے، اس کی پاپولیشن، پھر ان کے جذبے کو بریک نہیں کر سکتے. تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ہاں اپنی مزید وہاں پہ اگر اپنی بربادی کر کے اپنی سوا بربادی تو کروا سکتا ہے، لیکن جنگ نہیں جیت سکتا، انہیں کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. وہ تو جتنے لوگ مریں گے، شہید ہوں گے، وہ تو زندہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، زندہ جاوید ہو جائیں گے. یہ بات شاید امریکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کے لیے مرنا موت نہیں ہے، ان کے لیے مرنا ابدی زندگی ہے. تو جب ابدی زندگی مل رہی ہے تو کہیں گے اچھا ہم تو روڈ پہ نکل کے آ رہے ہیں، مار لو ہمیں بھائی. ٹھیک ہے؟ جیسے شہید خامنہ ای کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مارنا ہے تو جہاں موجود ہے، میں تو نہیں چھپنے جا رہا کسی بنکر میں، میں تو اپنی میٹنگ کر رہا ہوں، مار لو بھائی، مار دیا، کوئی بات نہیں. وہ تو ہی از ہیپی گائے. تو یہ فلاسفی سمجھنی ہوں گی ان تمام لوگوں کو بھی جو کہ آج ہوا کا رخ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آئی ہوپ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ان تمام ویورز کو بھی جو میرا ویلاگ کو دیکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کس رستے پہ، کس ڈگر پہ گامزن ہے. میں اپنے کام پہ لگ چکا ہوں. میں جیو پالیٹکس، جیو بیس، آف کورس یہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، شاید اس زیادہ اچھی فریکوینسی سے نہیں جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا. وہ فریکوینسی تھوڑی کم ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اب لگ چکا ہوں کہ بھائی پاکستان کی معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے، کیا کیا جائے. تو اپنا رول میں پلے کرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں نے ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. آپ میرے وہ پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھتے رہیے گا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں گا. تو جناب
اب ہر شخص اپنا اس پاکستان کی خاطر پاکستان کو دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے کیا کہتے ہیں کہ پرومیننٹ نیشنز میں شامل کرنے میں اپنا رول ادا کرے. میں کر رہا ہوں، آپ بھی کیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.